السلام علیکم، فری لانسنگ میاں والی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جو کہ 30 ڈیز چیلنجنگ کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ گھر پہ بیٹھے ڈالر کما سکتے ہیں. تو آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ سا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز ایسی بتانے والا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ شاکڈ بھی ہوں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ چیز کس طرح ورکنگ کرنی ہے. تو آپ نے سنا ہوگا شاپیفائی ہر بندہ جی اتنے ڈالر کما لو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں یہ ایکچولی ہے کیا. دیکھیے جی، میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ اگر کوئی آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں، کوئی شاپنگ کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی کسی ایک لوکل ویب سائٹ کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں رکھتے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ جو چیز دکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہو بھی نہ. اور ایون یہ کہ ابھی تک ہمارے پاکستانی تو دراز کے اوپر بھی جو ہے 2 نمبری کرنے میں پیچھے نہیں ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ویب سائٹ آ جائے جس کے اوپر لکھا پڑا ہو کہ جی www.میاں والی کپڑے لے لو .pk یا اس طرح سے کوئی بھی ہو، تو کیا آپ اس ویب سائٹ سے پرچیزنگ کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے. یا پھر لکھا پڑا ہو www. جو ہے کپڑے لو اس طرح سے یا کوئی بھی ایک واٹ ایور ویب سائٹ کا نام ہو سکتا ہے، تو آپ اس سے پرچیزنگ کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ چیز ہے کیا جب تک وہ برانڈ نہ ہو. دیکھو پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں پر بھی آپ چلے جاؤ، اگر کوئی ایک نیا برانڈ بنتا ہے، چاہے وہ جوتوں کا ہو، کپڑوں کا ہو، واٹ ایور کسی بھی چیز کا ہو، وہ پہلے اپنا 100% جو بجٹ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کے مارکیٹنگ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ اتنی مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ ہر دوسرے بندے کے سامنے وہ ایڈ آتا ہے، اس کے پوسٹرز ایڈ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے ہر بندے نے دیکھا ہوتا ہے. اور پھر ان کے بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے، آفیسز بنا کے، اور لوگ اپنی شو کیس بنا کے لگا دیتے چیزوں کو. دیکھو اگر وہاں تک آپ لوگ پہنچتے ہیں، اگر اتنا بجٹ ہے، تو پھر تو آپ لوگ شاپیفائی سٹارٹ کرو. کیونکہ شاپیفائی ایکچولی ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈومین ہوسٹنگ، جہاں سے آپ نے ایک الگ سیپریٹ ہے وہ کیس. چلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ شاپیفائی کیا ہے. کہ شاپیفائی کے اوپر آپ نے سمپل جا کر ایک ویب سائٹ بنانی ہے، اپنا سٹور بنانا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے پہلے آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ لینی پڑے گی. اچھا ڈومین اور ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل اس طرح سے دوں کہ فار ایگزامپل آپ جو ہے جس طرح یہ فری لانسنگ میاں والی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ فری لانسنگ میاں والی .pk یہ ہو گئی ہماری ڈومین ہوسٹنگ، مطلب ہماری جو ویب سائٹ کا نام ہے مکمل طور پہ. اب یہ فری لانسنگ میاں والی کیا ہے؟ یہ ہم نے ایک برانڈ نیم رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے ادارے کا نیم ہے، ہماری اکیڈمی کا نیم ہے. اسی طرح جب آپ shopify.com پہ جاتے ہو وہاں سے سٹور بنانے کے لیے، تو وہاں پر آپ نے اپنی ڈومین ہوسٹنگ کا نام بتانا ہوتا ہے کہ ہم یہ ڈومین ہوسٹنگ کا نام رکھنا چاہتے ہیں اور اس سے ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے. تو شاپیفائی کیا کرتا ہے، وہاں سے آپ کو سٹور بنانے کے لیے اجازت دیتے تھے، آپ بنائیں. آپ نے ڈومین ہوسٹنگ پرچیز کی ہوتی ہے، پھر آپ لوگ اپنی پرسنل ویب سائٹ بناتے ہو. کہیں سے چینل سے پروڈکٹ یا کہیں سے بھی آپ کو جو انوینٹری ملتی ہے وہاں سے آپ کیا کرتے ہو، لسٹنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہو، مطلب پروڈکٹ لگانا سٹارٹ کرتے ہو. جیسے آپ پبلک کرتے ہو، دیکھو گوگل کے اوپر آپ کی ویب سائٹ تو آ گئی جو لکھی ہے آپ نے chanashoes.pk chanashoes.com واٹ ایور کچھ بھی نام ہے. جس طرح فار ایگزامپل یہ فری لانسنگ میاں والی .pk ہے ہماری ویب سائٹ. تو اگر میں اس کو یہ کہوں کہ جناب اب یہ چیز جو ہے یہ لگی ہوئی ہے، میں اس کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہ کروں، کچھ نہ کروں، تو ہمیں پہچانے گا کون؟ تو اسی طرح جب آپ سٹور پہلا بناتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کہ یہ سٹور کا نام کیا ہے، چلو جی نام کسی کو سامنے کو آیا بھی ہے تو لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ بلڈ اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ نہ انہوں نے کبھی آپ کا کوئی ایڈ دیکھا ہوتا ہے، نہ کبھی کسی سے سنا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں سٹور سے پرچیزنگ کی ہے. تو اس وجہ سے شاپیفائی کے اوپر کیا ہے کہ لوگ آپ سے پرچیزنگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں جب آپ اپنی ڈومین ہوسٹنگ اپنا سٹور وغیرہ بناتے ہیں. اچھا ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے ڈرتے وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ سٹور اوریجنل ہے بھی صحیح کہ نہیں، پیچھے کوئی ایگزسٹ کرتا ہے بھی نہیں، کہ پتہ نہیں پروڈکٹ کہاں سے آ رہی ہے. اور شاپیفائی کے اوپر لوگ 90% جو ہے وہ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وائٹ لیبل یا پھر اپنا پرائیویٹ لیبل کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا جی جب آپ نے وہ ویب سائٹ بنانی ہے تو اب کسی کو کیا پتا کہ سٹور کا کیا نیم ہے؟ اب آپ نے فیس بک ایڈ چلانے ہیں، گوگل ایڈ چلانے ہیں، آپ نے لاکھوں کا بجٹ سپینڈ کرنا ہے. جب آپ لاکھوں کا بجٹ سپینڈ کر رہے ہوں گے تب جا کر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کا کوئی سٹور کسی کے سامنے آنا شروع ہوگا اور پھر لوگ اس کے اوپر بھی بڑی مشکل سے کوئی ٹرسٹ بلڈ کریں گے اور آپ کے جا کے وہ کریں گے. تو شاپیفائی پہ کام کرنے کے لیے، پرسنل کام کرنے کے لیے لاکھوں کا بجٹ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ مارکیٹنگ جب آپ فیس بک یا پھر انسٹاگرام، گوگل ایڈ وغیرہ چلاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بے شمار پیسہ چاہیے ہوتا ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے، جو کہ آپ کو کورس سے پہلے کوئی بھی نہیں بتاتا کہ جی کیسے ہوگا. تو میں آپ کو اس وجہ سے ایکسپوز کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو. اچھا جی اب آپ اس سے پیسے کس طرح کما سکتے ہیں؟ پیسے اس طرح کما سکتے ہیں کہ آپ اسکل سیکھیں، فیس بک، فائیور، اور پہ جائیں اور جا کے سروسز دیں. کس چیز کی؟ جی سٹور بنانے کی، مارکیٹنگ کرنے کی، پروڈکٹ لسٹنگ کرنے کی، ہنٹنگ کرنے کی، ان چیزوں کی آپ سروسز دے سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پھر کلائنٹ ڈھونڈنا
تو ایک اور بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے ازمائش ہو جاتی ہے. اور ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اتنے جلدی ہمارے پاس ارننگ سٹارٹ ہو جائے, بس ہم کہیں کہ ہم سوئیں اور صبح ارننگ سٹارٹ ہو, تو یہ بہت مشکل ہے. اور یہ ایکچولی میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ہے ایک پوٹینشیل وہ ہے بھی نہیں اسکل. آپ اس کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھو, ایڈوانس لیول کی مارکیٹنگ کرنا سیکھو. دیکھو اسٹور بنانا 10 منٹ کا کام ہے, شاپیفائی کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, پروڈکٹ کو آگے بیچتے ہیں, تو وہی مین چیز ہوتی ہے جو آپ کو سیکھنی ہے. تو شاپیفائی سیکھو, بے شک ضرور سیکھو. اگر پرسنل کام کرنا ہے, ڈھیروں انویسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی, یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لو. اور اگر آپ یو کے یو ایس میں کرنا چاہتے ہیں تو ادھر تو ڈبل ٹرپل آپ کو پاکستان کی نسبت جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, تو اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں بٹھا لو. تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں شاپیفائی, جو کہ ہم لوگ کراتے نہیں ہیں, اسی وجہ سے نہیں کراتے. بعد میں بیچارے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کام کس طرح کرنا ہے. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کمپلیٹ, میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے مائنڈ سے جو ان کا بوٹ چڑھا ہوا ہے, جو ان کے بائک کے اوپر سوار ہے, تو وہ نکل جائے کہ شاپیفائی جو ہے وہ اتنا کوئی بڑا اسکل نہیں ہے. ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہی مین اسکل ہے. آپ مارکیٹنگ سیکھو, اور اسٹور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یوٹیوب سے 10 منٹ کا ٹیوٹوریل دیکھیں گے, بنانا سیکھ جائیں گے. اور اس کی سروسز پاکستان میں لوگ 5,000 6,000 7,000 میں پیمنٹ ٹوٹلی جو ہے وہ دیتا ہے ایک اسٹور بنانے کا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایڈوانس لیول کی اسکل سیکھنی ہے تو آپ پرفیکٹلی اسکل سیکھو. اگر آپ فائیور ابر کے اوپر چلے بھی جاتے ہو, کامیاب ہو جاتے ہو, تو پھر یہ ہے کہ آپ کی وہاں پر $100 150 یا $200 تک سٹور بنا کر, لسٹنگ وغیرہ کر کے اور ساری چیزیں کر کے, اور ان کے ساتھ مارکیٹنگ جو بیسکس ہوتی ہے وہ کر کے آپ کو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی پرچے دے بھی دے پیسے. لیکن اگر آپ نے مکمل طور پہ مارکیٹنگ نہ سیکھی تو اس شاپیفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو کہ آپ کو آگے لانگ ٹرم انکم والا سین نہیں لگے گا. تو ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ضرور سیکھیں. اور اگر پرسنل کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے, جی یہ دیکھو سیل ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ گئی, یہ سب کا سب انسپیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. 2 نمبر ہی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے کی ہوتی ہے, اور 1,00,000 2 لاکھ سے بھی آپ کا شاپیفائی پاکستان میں نہیں چل سکتا. خدا را اپنے مائنڈ سے یہ چیزیں نکال دو. لوگ کہتے ہیں جی بس ہمارے پاس 50,000 ہے 20,000 ہے اور ہم لوگ اپنا کام سٹارٹ کر دیں گے. بہت بکواس ہے, اور لوگ بیچارے مر رہے ہیں, لوگ اس وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, جن کے بیچاروں کی انویسٹمنٹ وہ لاسٹ ہوتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے. تو یہ کمپلیٹ ویڈیو آپ کے لیے تھی تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ لوگ کیسے چلیں. تو یہ ویلاگ امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. تو اسی طرح کے انشاءاللہ آگے آنے والے ویلاگ ہر سکلز کے اوپر ہوں گے, ہر چیزوں کے اوپر ہوں گے, جو میں آپ کو بتاؤں گا, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ایک کھلی کتاب ہو, تاکہ آپ اس کو سمجھیں, دیکھیں اور پھر آگے چلیں, جو کہ یہ فیس بک یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی نہیں بتاتا. تو ٹھیک ہے دوستو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ ویلاگ ایک اور نئی انٹرسٹنگ اسکل کے ساتھ اور نئی ایک چیزوں کے ساتھ ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.